السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ عید غدیر ہے کیا؟ غدیر والے دن کیا ہوا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں غدیر خم کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 10ویں سال کا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صرف مدینہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی اس عظیم تاریخی اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھے۔ حج سے واپسی پر 18 ذی الحج کو جب یہ کاروان غدیر خم کے میدان میں پہنچا تو یہاں پر ایک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ شمالی راستہ مدینہ کی طرف، دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تیسرا مغربی ممالک اور مصر کی طرف، اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم ترین کام انجام پذیر ہونا تھا، تاکہ مسلمان پیغمبر کی اہم ذمہ داریوں میں سے ان کے آخری حکم کو جان کر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ اس زمین میں فرشتہ وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت لے کر نازل ہوا: اے رسول، پہنچا دو وہ بات جو اس سے پہلے تم پر نازل کی جا چکی ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو ہماری رسالت کا کچھ پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خدا کا حکم پہنچانے کی غرض سے یہاں ٹھہر جانے کا حکم دیا، اور وہ لوگ جو قافلے کے آگے چل رہے تھے ان کو واپس بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا گیا۔ موسم بہت گرم تھا۔ صحرا کی ریت اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ مسلمان اپنی ابا کے دامن کو پیروں کے نیچے رکھ کر انہیں جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرے دامن کو سروں پر رکھا تھا کہ سورج کی گرمی سے خود کو بچا سکیں۔ نماز کا وقت ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی اور تمام لوگوں نے نماز پڑھی۔ شدید گرمی تھی، دور دور تک کوئی سبزہ گھاس بھی نہیں تھی۔ مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں پناہ لے لیں گے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک عظیم الشان خطبہ بیان کیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے ان کو پیغمبر کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے اونٹوں کے پالوانوں کا منبر بنایا گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ پیغمبر اکرم نے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور پھر خطاب فرمایا کہ میں عن قریب خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا، ہم گواہی دیں گے آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں سعی اور کوشش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ سارے لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول خدا نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ایک شخص نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، یہ دو گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے
اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری گرا قدر یادگار میرے اہل بیت علیہم السلام ہے، اور مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا، دونوں صورتوں میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی تو فوراً ان کو اپنے پاس بلایا اور پہلانوں کے منبر پر اپنے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا اور پھر آپ کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، یہ تو وہی اسلام کا پہ سالار ہے جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک وقت جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا میرا مولا اور رہبر ہے اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا اور رہبر ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی اور پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بار الہا، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کرے اس سے تو دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر بھیج دے جدھر وہ رخ کرے۔ اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر کا خطبہ ختم ہو گیا۔ تمام لوگ پسینے میں شرابور تھے اور ابھی اس جماعت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر اکرم کو ان الفاظ میں بشارت دی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اتمام نعمت کا پیغام سن کر پیغمبر اکرم نے فرمایا، ہر طرح کی بزرگی اور بڑائی خدا ہی کے لیے ہے جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا اور میری نبوت اور رسالت اور میرے بعد کے لیے علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک خیمے میں بیٹھ جائیں اور تمام اصحاب ان کی بیعت کرنے کے لیے خیمے میں آئیں۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا، یا اس طرح تمام لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کی اور یہ تمام معاملہ لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے 3 روز تک چلتا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے بھی کاروان کے دوسرے افراد کے ساتھ جناب امیر کی بیعت کی تھی۔ ان کے لیے ایک برتن میں پانی ڈالا گیا جس میں ایک طرف مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، دوسری طرف ازواج اور مستورات نے ایک ایک کر کے ہاتھ ڈالا اور اس طرح مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی۔
بیعت مکمل ہونے کے بعد رسول خدا نے اپنے امامے کو مولا علی مرتضیٰ کے سر پر رکھ دیا۔ عرب کے رواج کے مطابق یہ کام اس وقت کیا جاتا تھا جب کوئی شخص اپنے جانشین کو متعارف کرواتا تھا۔ یہ امور انجام پانے کے بعد ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا رسول خدا کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، کیا تم نے علی کو خدا کی جانب سے اپنا جانشین مقرر کیا ہے یا خود ہی اپنی جانب سے؟ رسول خدا نے فرمایا، یہ کام میں نے خدا کے حکم سے انجام دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے کے ساتھ اٹھا اور اپنے گھوڑے کی جانب جاتے ہوئے کہنے لگا، اگر محمد سچ کہتا ہے تو ابھی مجھ پر آسمان سے ایک پتھر نازل ہو یا کوئی دردناک عذاب مجھ پر آ پڑے۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر آ پڑا، جس سے وہ موقع پر ہی واصل جہنم ہو گیا۔ سورہ معارج کی پہلی 3 آیات اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہوا شیعہ اس دن اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا نے بطور جانشین، بطور حاکم متعارف کروایا کہ میرے بعد اب جو تمہارا آقا اور مولا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔